غلام قادر بڑا خوش مزاج نوجوان تھا۔ اس نے اپنی زندگی گھر تک محدود کر لی تھی۔ یہ سب جاندار میرے رشتہ دار ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، زمینوں کی آمدنی آ جاتی ہے، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ماں کے علاوہ اور تمہارے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ہنس پڑا۔ بتایا نا آپ کو، یہ سب میرے رشتہ دار ہی ہیں۔ اب آپ سے کیا پردہ، مرنے والی بھی میری سگی ماں نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ میری ہی طرح تھی، نہ اس کا کوئی تھا اس دنیا میں نہ میرا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ اپنا لیا۔ وہ بریلی والے بابا جی کی مرید تھی، بس کبھی کبھی میرے ساتھ ان سے ملنے چلی جاتی تھی، اور بس۔ ایک بار ڈاکٹر صاحب، آپ ماں کے علاج کے لیے آئے تھے نا؟ ہاں۔ کیا آپ واپس چلے جائیں گے کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار کر؟ اللہ خوش رکھے، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ بریلی میں آپ کا اسپتال ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، جنگ پوری غریبوں کی بستی ہے، یہاں کے لوگ شہر جا کر علاج نہیں کرا سکتے، کوئی سرکاری اسپتال بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک دو ڈاکٹر دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، وہ بڑے مہنگے ہیں، اور ان کے علاج سے لوگوں کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی بار ایسے خواب دیکھے ہیں کہ ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے لوگوں کے مفت علاج کیے اور لوگ ٹھیک ہو گئے۔ آپ ہمارا خواب پورا کر دیں۔ ارے واہ غلام قادر، تم کہو اور میں تمہاری بات نہ مانوں؟ اللہ خوش رکھے، مالک آپ کو اس کا بڑا صلہ دے گا، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ غلام قادر خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ان بیماروں کی فہرست بتانی شروع کر دی جو اس کے بقول شہر جا کر اپنا علاج نہیں کرا سکتے تھے۔ وہ خود جا کر ان سے ملتا اور انہیں ان کے علاج کی خوشخبری دیتا۔ میں جا کر انہیں دیکھتا، انہیں دوائیں دیتا، اور اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ چند ہی دنوں میں اس چھوٹے سے گاؤں میں میری دھوم مچ گئی۔ غلام قادر ان کا ہیرو بن گیا۔ یہ لوگ عام قسم کے مریض ہوتے تھے، سب سے بڑی بیماری ان کی غربت ہوتی تھی۔ اب زیادہ تر مریض غلام قادر کے گھر ہی آ جاتے تھے۔ اس طرح یہ گھر ایک چھوٹا موٹا اسپتال بن گیا تھا۔ کوئی 20 دن ہو گئے تھے یہاں آئے ہوئے۔ ایک دن میں اور غلام قادر ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ میں نے دو فقیر دیکھے۔ ایک فقیر میلا کچیلا ہندوانہ لباس پہنے لکڑی کی ہاتھ گاڑی کو دھکیل رہا تھا، جس میں دوسرا اپاہج فقیر لیٹا ہوا تھا۔ لوگ اسے بھیک دے رہے تھے۔ ان کے انداز میں بڑی عقیدت تھی۔ ہم دونوں ان فقیروں کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ میں انہیں کچھ دے دوں، لیکن اسی وقت غلام قادر بول پڑا، نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ وہ صرف ہندوؤں سے بھیک لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور فقیروں کو کچھ دینے کا ارادہ ترک کر کے آگے بڑھ گیا۔ غلام قادر مجھے ان کے بارے میں مزید بتانے لگا۔ جنگ پوری میں کوئی تعصب نہیں ہے، یہاں کبھی ہندو مسلم فسادات نہیں ہوئے، سب مل جل کر رہتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں سے کھچاؤ پیدا ہونے لگا ہے، جس کی ذمہ دار یہی کالی کندھیر ہے۔ کالی کندھیر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے غلام قادر کو دیکھا۔ یہ اسی سادھو کا نام ہے، کہیں اور سے یہاں آیا ہے، پیلی پوکھر پر اپنی کٹیا بنائی ہے، وہیں رہتا ہے۔ بہت سے ہندو اس کے عقیدت مند ہیں، یہ ان کی بیماریوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کی کٹیا پر جانے پر پابندی ہے۔ اس کے ساتھ دو اور آدمی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان یہاں نہ آئے، خود آبادی میں آ کر بھیک مانگتا ہے۔ ٹھیک، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہم دونوں جہاں جا رہے تھے وہاں پہنچ گئے۔ غلام قادر نے بازار سے ضرورت کی کچھ چیزیں خریدیں اور واپس چل پڑے۔ بازار کے اختتام کے بعد ایک وسیع میدان تھا جس کے آخری سرے پر کھیت لہرا رہے تھے۔ میدان کے اس سرے پر جہاں اس وقت ہم پہنچے تھے چند درخت تھے، جن میں سے ایک درخت کے نیچے وہ گاڑی نظر آئی جس میں معذور فقیر لیٹا ہوا تھا۔ گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر اسے دھکیلنے والا دوسرا فقیر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا اور دوسرے لمحے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ یہ شکل میری جانی پہچانی تھی، یہ بنسی راج تھا، 100% بنسی راج، بھوریا چرن کا خاص آدمی جس سے میرا خاصا واسطہ رہا تھا۔ دماغ میں خیالات کی چرخی سی چل پڑی۔ بالکل غیر اختیاری طور پر میں نے بھاگ کر گاڑی میں لیٹے ہوئے معذور فقیر کو دیکھا۔ وہ بھوریا چرن تھا، ہاتھوں اور پیروں سے محروم بھوریا چرن، بے بس، بے کس۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ سخت وحشت زدہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور پھر وہ مسلسل چیخنے لگا۔ اس کی پہلی ہی چیخ پر بنسی راج اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، پھر وہ آندھی طوفان کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا۔ شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا، لیکن مجھ سے کچھ کہنے سننے کی بجائے وہ گاڑی لے کر بھاگنے لگا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی، کچے راستے پر گاڑی بری طرح اچھل رہی تھی۔ پتہ نہیں اس میں لیٹے ہوئے بھوریا چرن کا کیا حال ہو رہا ہوگا، لیکن بنسی راج کے پیروں میں پنکھے لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میدان عبور کر کے کھیتوں تک پہنچا اور پھر کھیتوں میں گھس کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔
میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا۔ اسی وقت غلام قادر میرے پاس پہنچ گیا۔ یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کھوئی کھوئی نظروں سے غلام قادر کو دیکھا، پھر خود کو سنبھال کر بولا، پتہ نہیں، کالی قندھیر آپ کو ہی دیکھ کر چیخا تھا اور اس کا ساتھی بھی آپ سے ڈر کر بھاگا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے پھر اسی انداز میں کہا۔ کیا بتاتا بیچارے غلام قادر کو، یہ ایک لمبی کہانی تھی۔ اللہ خوش رکھے، میں حیران رہ گیا ہوں، کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو؟ اس دوران میں نے بھی خود پر پوری طرح قابو پا لیا، کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بھوریا چرن کو اس حال میں دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ پھر اچانک بابا پردہ پوش کے الفاظ یاد آئے، اصل کام کچھ اور ہے جس کی تفصیل وقت کی زبانی سن لو گے۔ اصل کام، میں نے دل میں سوچا اور غلام قادر سے پوچھا، یہ کالی قندھیر کہاں رہتا ہے؟ پیلی پوکر پر اس نے کٹیا بنا رکھی ہے، وہیں گیا ہے۔ چلو گے وہاں؟ کٹیا پر جائیں گے، دور سے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے چلیں۔ فاصلہ اچھا خاصا تھا، پھر دور سے کچھ مجموعہ سا نظر آیا تو غلام قادر بے اختیار بول پڑا، کچھ ہوا ہے، ضرور کچھ ہوا ہے، پولیس بھی موجود ہے۔ جہاں ہم لوگ کھڑے تھے وہاں اور بھی لوگ آ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے غلام قادر سے بھی پوچھا تو اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا بھائی، تمہیں کچھ معلوم ہو تو بتاؤ۔ کچھ نہیں معلوم، بس بازار میں خبر اڑی ہے کہ پولیس نے کالی قندھیر کی کٹیا پر چھاپا مارا ہے، ہم لوگ معلوم کرنے آئے ہیں، لوگوں نے کہا۔ پولیس نے کٹیا کے قریب کھڑے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ اس طرف سے جو لوگ آئے ان سے غلام قادر نے پوچھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا بھیا کہ سسرا کالا جادو والا ہے، اپنے چھورے کو لے گئے تھے ایک بار اس کی مڑیا پر، بدبو کے مارے کھوپڑی پھٹی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے رکھی ہوئی لاشیں سڑ رہی ہوں۔ تم ہی بتاؤ بھیا، سادھو سنتوں کی جھوپڑی میں ماں سڑنے کی بدبو کہاں سے آئی؟ تم اپنے چھورے کو اس کی کٹیا پر کیوں لے گئے تھے تلسی چند؟ غلام قادر نے پوچھا۔ سسرے کو بخار چڑھا تھا، اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، تلسی چند نے بتایا۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر پھونک ماری اور کہا کہ دوبارہ مڑیا پر نہ آئے، وہ سب سے یہی کہتا ہے۔ کیا؟ کہ دوبارہ یہاں مت آنا، لوگ جس کام سے آتے ہیں وہ ایک بار جانے سے پورا ہو جاتا ہے؟ اس بار میں نے پوچھا۔ سو تو ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ جو ایک بار اس کے پاس آیا اسے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے چھورے کا بخار بھی ایسا اترا کہ آج تک دوبارہ نہیں چڑھا۔ ہم بہت دیر تک وہاں رکے، پولیس نہ جانے وہاں کیا کیا کارروائی کر رہی تھی، پھر وہاں مزید ٹھہرنا بیکار سمجھ کر ہم واپس چل پڑے۔ غلام قادر اس واقعے پر اپنے طور پر تبصرے کرتا رہا، لیکن میری سوچیں کچھ اور تھیں۔ بھوریا چرن اس معمولی سی جگہ کیوں چھپا ہوا ہے؟ وہ بغیر ہاتھ پاؤں کے زندہ ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے جھاڑیوں میں گھس گئے تھے، اس کا بدن چیل پنجوں میں جھپٹ کر لے گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جو بھی ہوا ہو، لیکن یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ ہے تو اس سے بھرپور مقابلہ ہے۔ میرا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ بابا صاحب کے الفاظ کا بھرپور مفہوم، اور مجھے یہاں بے مقصد ہی نہیں بھیجا گیا تھا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ میں نے دل میں کہا، بابا صاحب ابھی میری بینائی اتنی تیز نہیں ہوئی ہے کہ میں خود ہی دیکھوں اور فیصلے کر سکوں، مجھے ہر لمحے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں نے دوبارہ کٹیا تک جانے کے بارے میں سوچا، مگر ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ مگر دوسرے ہی دن صبح 10 بجے غلام قادر ایک جوڑے کے ساتھ آیا، وہ کسی کام سے باہر گیا تھا، اب آیا تو 2 افراد اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اندر آ کر کہا، جے رام جی کی مہاراج، یہ راجندر ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اس کی دھرم پتنی سدھاوتی ہے۔ سدھاوتی کے سر میں درد اٹھتا ہے اور اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، 2-3 دن تک اسی طرح رہتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ راجندر بہت پریشان ہے، اس کے پاس اور بھی بہت کام کی خبریں ہیں، یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب ہندوؤں کا بھی علاج کرتے ہیں یا صرف مسلمانوں کا؟ غلام قادر بولا، نہیں راجندر بھیا، میں صرف مریضوں کا علاج کرتا ہوں، ان کا دین دھرم کچھ بھی ہو ڈاکٹر یہ نہیں سوچتا ہے۔ میں نے کہا، بھگوان سکھی رکھے، ہماری بستی میں پہلے دین دھرم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ سب اس پاپی کالے قندھیر کا پھیلایا ہوا ہے۔ اچھا تم سدھا بہن کے علاج کے لیے اس کے پاس نہیں گئے؟ صورت سے ہی نفرت تھی ہمیں اس کی، ہم کبھی نہیں گئے، بھگوان نے ہمیں اس سے دور رکھا، اب کھل گئی بستی والوں پر اس کی اصل۔ راجندر نے کہا، بڑی خاص خبریں سنائی ہیں راجندر نے ڈاکٹر صاحب، غلام قادر نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ چلو خبریں بعد میں سن لیں گے، پہلے سدھا بہن کی خبر لے لیں، آئیے سدھا بہن۔ میں نے کہا، پھر سدھا کو ایک جگہ بٹھا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے اس کی بیماری کا پتہ چل گیا، اسے 2 انجیکشنوں کی ضرورت تھی، جو میڈیکل باکس مجھے فلاق نے دیا تھا وہ بابا صاحب کا دیا تھا، مجھے جس دوا کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس میں مل جاتی تھی، جبکہ پہلے وہ اس میں موجود نہیں ہوتی تھی، میں جانتا تھا کہ وہ ایک فلاق کے ذریعے مجھ تک پہنچا دی جاتی ہے۔ میں نے سدھا کو 2 انجیکشن لگائے
اور اسے اطمینان دلایا کہ اب اسے یہ درد نہیں ہوگا۔ پھر میں نے راجندر سے پوچھا، جی راجندر کمار جی، اب بتائیے کیا خبریں ہیں؟ پوری بستی میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے ڈاکٹر جی، وہ سسرا کالے جادو والا تھا، سدھا بھوجائی کا بھائی سندر لال پولیس کانسٹیبل ہے، راجندر کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس نے ساری کہانی سنائی ہے، غلام قادر نے بتایا۔ گڈ، کیا کہانی ہے؟ وہ ڈاکٹر جی، کالی کندھیر کو جنگ پوری آئے ہوئے زیادہ سمے نہیں بیتا، اس کے ساتھ 2 اور منوئی تھے، انہوں نے وہ مڑیا بنائی، پھر بستی والوں میں اعلان کیا کہ جتنی ہندو آبادی ہے ان میں کوئی بھی بیمار ہو وہ کالی کندھیر مہاراج کے پاس آئے، وہ ایک ہی پھیرے میں اس کا علاج کر دیں گے، پر مسلمان جاتی کا کوئی منوئی ان کے پاس نہ آئے۔ لوگ گئے اور انہیں فائدے ہوئے، سو دھوم مچ گئی کالی کندھیر کی۔ وہ بستی میں بھیک مانگنے آتا اپاہجوں والی گاڑی میں، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں جڑ سے کٹے ہوئے تھے۔ لوگ اسے بہت کچھ دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کا دیوتا بن گیا تھا، پر وہ تھوڑی سی بھیک لیتا پھر منع کر دیتا کہ باقی کل۔ اس بات سے لوگ اور متاثر ہوتے تھے اور اسے مہان سادھو سمجھتے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب، بالی رام کا بیٹا گروہر گھر سے غائب ہو گیا، وہ جوان تھا۔ 3 دن کے بعد اس کی لاش گول دھرم شالہ میں ملی، جب ایک کسان ادھر سے گزر رہا تھا اور اسے دھرم شالہ سے بدبو اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ بستی میں ہاہاکار مچ گئی، گروہر کا ایک ہاتھ کندھے کی جڑ سے کٹا ہوا تھا اور شریر کا سارا خون نکل جانے سے وہ مر گیا تھا۔ کوئی 20 دن کے بعد پولیس کو وولگری سے خبر ملی کہ وہاں بھی ایک کھلیان سے لاش ملی ہے جس کا ایک پیر جڑ سے کٹ کر غائب ہوا ہے۔ تیسری خبر پولیس کو 6 دن پہلے ملی جس میں مینڈو جنکشن کے ایک زمیندار کا بیٹا ہری چند غائب ہوا، پر دوسرے ہی دن ہری چند برے حال گھر پہنچ گیا، اس کا بھی ایک ہاتھ کندھے کے پاس جڑ سے کٹا ہوا تھا۔ اس نے ساری پول کھولی، وہ ایسے کہ ایک بار اس نے یہاں جنگ پوری کے بازار میں سادھو کالی کندھیر کو دیکھا تھا اور اسے بھیک دی تھی۔ ہری چند نے بتایا کہ وہ کسی کام سے جنگ پوری آیا تھا، اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ واپس اپنی جیپ میں مینڈو جا رہا تھا کہ راستے میں اسے 2 خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں جو اس سے لفٹ مانگ رہی تھیں۔ ہری چند نے انہیں جیپ میں بٹھا لیا، مگر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکی نے بے ہوش کرنے والی دوا کا رومال ہری چند کی ناک سے لگا دیا اور دوسری نے ہاتھ بڑھا کر جیپ کے انجن کا سوئچ بند کر دیا۔ بس اس کے بعد ہری چند کی آنکھ ایک جگہ کھلی تھی، وہاں اس نے اسی ہاتھ پاؤں کٹے سادھو کو دیکھا جسے اس نے بھیک دی تھی۔ وہاں 2 آدمی اور تھے جن میں سے ایک وہ تھا جو کالی کندھیر کی گاڑی گھسیٹتا ہے، انہوں نے ہری چند کو زمین میں گڑے ہوئے کھوٹوں سے باندھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہری چند کو پھر بے ہوش کر دیا۔ دوسری بار جب ہری چند کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو مینڈو جنکشن پر کھڑی ایک مال گاڑی کے ڈبے میں پڑے ہوئے پایا۔ اس کا بایاں بازو کندھے کے پاس سے غائب تھا۔ ہری چند کا خون خوب بہہ چکا تھا، مگر وہ پہلوانی کرتا ہے اور خوب طاقتور ہے، اس لیے اس نے ہمت کی اور ڈبے سے نکل آیا۔ کچھ دور چل کر وہ بے ہوش ہو گیا، مگر اسے اسٹیشن پر موجود لوگوں نے دیکھ لیا اور فوراً ہاتھرس کے بڑے اسپتال پہنچایا، جہاں ہوش میں آنے کے بعد اس نے باپ سے رابطہ کیا اور پھر پولیس کو تفصیل بتائی۔ پولیس نے کالی کندھیر کی مڑیا پر چھاپا مارا تو مڑیا کے نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی تھی اور وہاں ایک بہت بڑا کمرہ بنا لیا گیا تھا۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑا چولہا جل رہا تھا اور بہت بڑے کڑھاؤں میں 2 انسانی ہاتھ اور ایک پاؤں ابالے جا رہے تھے۔ یہ ہاتھ پاؤں ابل کر چھوٹے ہو رہے تھے۔ سنا ہے کہ افریقہ کے جنگلی قبیلے اسی طرح انسانی سر چھوٹے کر کے ان کی مالائیں بناتے ہیں، اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں چھوٹے کرنے کے لیے ابالے جا رہے تھے۔ ابھی سادھو کندھیر کو ایک پاؤں کی اور ضرورت تھی جنہیں کسی طرح وہ اپنے ہاتھ پاؤں کی جگہ لگانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ شاید وہ یہ ہاتھ پاؤں جادو کے زور سے اپنے ہاتھوں پیروں کی جگہ جوڑنا چاہتا تھا۔ بڑے بکٹ ہوئے ہے بھیا یہ کالا جادو، اب دیکھو کیا ہوئے۔ سندر لال بتا رہا تھا کہ سارے پولیس والے اس سے بری طرح ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ ہاتھرس کی کوتوالی میں ہے، اور اس کے ساتھی وہ بھی اس کے ساتھ بند ہیں، اور وہ 2 عورتیں وہاں نہیں ملی جنہوں نے ہری چند کو وہاں رکھا تھا؟ غلام قادر نے پوچھا۔ نہیں، اور کوئی نہیں ملا۔ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پورنیہ ہوں گی۔ راجندر نے کہانی پوری کی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، سدا بہن ٹھیک ہو جائیں گی، تم اتنا کام ضرور کرنا کہ اگر کالی کندھیر کے بارے میں کوئی اور بات معلوم ہو تو آ کر بتا دینا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر جی، جے رام جی کی۔ راجندر اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ غلام قادر کچھ دیر اس موضوع پر باتیں کرتا رہا، پھر وہ کسی کام سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھوریا چرن کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ میرے ہاتھوں ہاتھ پاؤں توڑوا کر بھوریا چرن نے ادھر کا رخ کیا۔ اس کی کالی طاقت اسے اس کے ہاتھ پاؤں واپس نہیں دلا سکتی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کے حصول کے لیے کام شروع کر دیا اور کوئی ترکیب نکال لی۔ 2 افراد موت کا شکار ہو گئے، تیسرا تقدیر سے بچ گیا اور وہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا، لیکن پولیس اس کے آگے کیا حیثیت رکھتی تھی؟
البتہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ وہ میرے خون کا پیاسا ہے، چنانچہ جہاں میں اس کے سارے منصوبے خاک میں ملانے میں مصروف ہوں، وہیں وہ اپنی قوت حاصل کر کے مجھ سے مارکے کے لیے تیاری میں لگا ہوا ہے۔ لیکن میں اب بے جگر ہو گیا تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، البتہ یہ سوچ ضرور ذہن میں تھی کہ اب مجھے کب تک یہاں رہنا ہے۔ اس رات مجھے بھوریا چرن ہی کا خیال آتا رہا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو ایک بھیانک چیخ ماری تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ یہی کیفیت بنسی راج کی تھی۔ دوسری صبح غلام قادر نے جگایا تھا۔ اٹھیے ڈاکٹر صاحب، راجندر آیا ہے۔ راجندر کا آنا کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن غلام قادر نے مجھے جس طرح جگایا تھا اس میں کوئی خاص بات ضرور تھی۔ میں راجندر سے ملا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے نمسکار کیا اور بولا، آپ نے ہم پر بڑی دیا کی ہے ڈاکٹر جی، سدھا بڑی خوش ہے، کہہ رہی ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ڈاکٹر صاحب اوتار ہیں۔ ارے نہیں راجندر، بس میرے اللہ کا کرم ہے۔ ایک خبر بھی آپ کو دینی ہے۔ ہاں بتاؤ۔ سندر خبر لایا ہے کہ کالی کندھیر کوتوالی سے بھاگ گیا ہے۔ بھاگ گیا؟ ہاں جی، سندر نے بڑی جادو بھری کہانی سنائی ہے۔ کیا؟ تھانے کے جنگلے کے سامنے 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ رات کے 12 بجے انہوں نے دیکھا کہ اندر کی دیواروں سے پیلی پیلی مکڑیاں باہر نکل رہی ہیں۔ وہ جی حیران رہ گئے، ان کی تعداد ہزاروں ہو گئی۔ وہ سلاخوں سے باہر نکلنے لگی۔ انہیں دیکھ کر دونوں سپاہی بھاگ نکلے۔ وہ بری طرح ڈر گئے تھے اور چیخ چلا رہے تھے۔ جتنی دیر میں وہ دوسروں کو کچھ بتاتے اتنی دیر میں کام ہو گیا۔ کام ہو گیا؟ ہاں جی، جب دوسرے سپاہی ان کی رام کہانی سن کر وہاں پہنچے تو وہاں کچھ نہیں تھا، نہ کالی کندھیر، نہ اس کے دونوں ساتھی اور نہ مکڑیاں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جنگلے کے تالے ویسے ہی بند ملے، انہیں کھولا بھی نہیں گیا۔ پولیس کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو سندر نے نہیں بتایا، لیکن وہ خوش ہیں کہ ایک بلا ان کے پاس سے چلی گئی، ورنہ ایک جادوگر کو قید کرنے کی وجہ سے اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا۔ میں بیچارے راجندر سے کیا کہتا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلا گیا، البتہ میں کچھ الجھ گیا تھا۔ میرے لیے اب کوئی ہدایت نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بابا پردہ پوش نے مجھے بہت کچھ عطا کیا تھا، انہی کی ہدایت پر میں یہاں آیا تھا، دیکھ چکا تھا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا تھا۔ بھوریا چرن اپنی ناپاک قوت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر چکا تھا۔ میرے والد مرحوم نے اسے شنکھا قوت سے محروم کر دیا تھا۔ وہ طویل عرصہ اپنی اس قوت کے حصول کے لیے صرف کر کے بڑی مشکل سے اس میں کامیاب ہوا تھا کہ دوبارہ اسی باپ کے بیٹے کے ہاتھوں دوسری ہزیمت سے دوچار ہوا اور ہاتھ پاؤں کھو بیٹھا۔ میں کالے جادو کی پہنچ کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ کتنی ہوتی ہے، لیکن کچھ اندازے ہوتے جا رہے تھے۔ بھوریا چرن کے ہاتھوں اور پیروں کو میں نے سانپوں بچھوؤں کی طرح رینگ کر جھاڑیوں میں گھستے دیکھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے بدن کو چیل اٹھا کر لے گئی تھی۔ اس کا بدن محفوظ رہ گیا تھا، لیکن کالا جادو ہاتھ پاؤں واپس نہیں لا سکا اور اب وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے حصول کے لیے سرگرداں تھا۔ پتہ نہیں شنکھا والی حیثیت برقرار تھی یا نہیں، لیکن سندر پولیس والے کی زبانی جو کہانی راجندر سے معلوم ہوئی تھی وہ بتاتی تھی کہ بھوریا چرن کے ارد گرد اب بھی بہت کچھ ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ غلام قادر کسی کام سے گیا ہوا تھا اور میں اس کے پالے ہوئے پرندوں کے پاس بیٹھا ان کی دلچسپ حرکات سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی وجود میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر ایک دم اسے پہچان لیا، وہ افلاک تھا۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی، البتہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے غور سے افلاک کا چہرہ دیکھا، وہ سخت افسردہ تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بمشکل تمام میرے منہ سے نکلا، افلاک؟ بابا صاحب رحلت فرما گئے کامران۔ افلاک کی رندھی ہوئی آواز ابھری اور میرے پورے بدن میں شدید کرنٹ لگا، دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ ایک بار پھر میری آواز بند ہو گئی۔ آپ ریل سے گھر آ جائیں تاکہ جنازے میں شرکت کر لیں، افلاک نے کہا، پھر بولا، چلتا ہوں، آپ کے آنے کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور ایک قدم آگے بڑھ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ میرے سارے بدن میں تھر تھری مچی ہوئی تھی، شدید سردی لگ رہی تھی اور بدن ٹوٹنے لگا تھا۔ رہ رہ کر افلاک کے لفظ کانوں میں گونج رہے تھے، بابا صاحب رحلت فرما گئے، بابا صاحب رحلت فرما گئے۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح کھڑا کپکپاتا رہا۔ بابا صاحب بھی گئے، انہوں نے مجھے بہت سہارا دیا تھا، لیکن وہ چلے گئے۔ احمد علی بھی اسی طرح اچانک چلے گئے تھے۔ بابا پردہ پوش نے مجھے کئی علم دیے تھے جو بوقت ضرورت میرے کام آ سکتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی ہدایت تھی۔ دل کو اس خیال سے بڑی ڈھارس ہوئی اور حالت بہتر ہونے لگی۔ افلاک مجھے جلد واپس پہنچنے کی ہدایت کر کے گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹیں۔ کچھ دیر کے بعد غلام قادر واپس آ گیا تو میں نے اس سے کہا، غلام قادر، مجھے فوراً واپس جانا ہے، تمہیں میرے ساتھ منڈو جنکشن جانا ہے۔ اچانک ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، جس طرح مجھے یہاں آنے کی ہدایت کی گئی تھی
اسی طرح فوری واپسی کی ہدایت ہے۔ غلام قادر کے ساتھ مینڈو جنکشن پہنچا، وہاں سے فوراً ٹرین مل گئی اور میں واپس پہنچ گیا۔ اشرف نے میرا استقبال کیا، اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں۔ اس نے کہا مغرب کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اچانک کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بابا صاحب کی ہدایت ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے۔ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھکتے ہوئے کہا تھا کہ اب ان کے چہرے سے کپڑا نہ ہٹایا جائے۔ ان کا آخری دیدار بھی نہیں ہو سکے گا، میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے پوری زندگی ان کی خدمت کی ہے، ان کا دیدار کبھی نہیں کر سکا تو اب یہ کیسے ممکن ہے؟ غسل میت کس نے دیا؟ ان کے مریدوں نے، جنہیں ہدایت کی گئی ہوگی، کفن بھی پہنا دیا گیا ہے۔ اشرف نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی، بے شمار لمبے لمبے قد و قامت کے سفید لبادے پہنے امامے باندھے لوگ، جنہوں نے اپنے چہرے اماموں کے ایک حصے سے چھپائے ہوئے تھے، عمارت میں بھر گئے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ افلاک میرے پاس آ کر بولا، نماز جنازہ میں شرکت کیجیے، 40 قدم کاندھا دیجیے، بس اس سے آگے جانا ممنوع ہے۔ نماز جنازہ ہوئی، پھر جنازہ اٹھایا گیا اور میں نے اور اشرف نے جنازے کو کندھا دیا۔ پھر ہم پیچھے ہٹ گئے اور وہ مریدین جنازہ لے چلے، لیکن ان کا رخ بیرونی دروازے کی بجائے احاطے کی مغربی دیوار کی طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ لے جانے والوں کی اتنی بڑی تعداد دیوار میں غروب ہو گئی، وہ سب جنازے سمیت ٹھوس دیوار سے پار ہو گئے تھے۔ میں اشرف کے ساتھ خاموش کھڑا رہا، پھر اشرف کچھ کہے سنے بغیر واپس مڑ گیا اور میں تھوڑی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کر اندر عمارت میں آ گیا۔ اپنے کمرے کی مسہری پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، بخار جیسی کیفیت تھی، بدن میں شدید سنسنی تھی۔ اب کیا کروں؟ بابا صاحب کے دم سے ایک دنیا آباد تھی، ایک فولادی سہارا حاصل تھا۔ اب بہت بڑا سوال سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دماغ معوف ہو رہا تھا، شدید ذہنی تھکن سے نیند آ گئی، اور ایسی انوکھی نیند کہ پتہ تک نہ چلا کہ کب رات ہوئی اور کب صبح ہو گئی۔ جاگا تو صبح ہو چکی تھی، حیرانی سے روشنی کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم سب کچھ یاد آ گیا اور اٹھ بیٹھا۔ دل ڈوبنے لگا۔ بابا صاحب اب یہاں نہیں ہیں، پھر اب اس گھر میں کیا ہے؟ کیا کروں؟ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا، ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ اشرف کو آواز دی کہ ایک کپ چائے دے دے، لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے پوری عمارت میں اشرف کو تلاش کیا، وہ کہیں نہیں تھا۔ پورے دن اور پوری رات وہ نہیں نظر آیا۔ پتہ چل گیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ دل اور ہول گیا۔ میں اس عمارت میں تنہا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے افلاک کو آواز دی، لیکن اس کا مجھ سے اب کیا واسطہ؟ اب کیا کروں؟ یہاں رہنے کا اب کیا جواز تھا؟ نکلوں یہاں سے، لیکن جاؤں کہاں؟ بہت عجیب طبیعت ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اگر میں پاکستان جانا چاہوں تو کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ کوشش کر سکتا تھا، لیکن بابا صاحب کا درس یاد تھا، جو کام کر سکتے ہو اسے کرنے سے گریز کرو، ہمیشہ اپنی نفس اور خواہشوں کے خلاف کام کرو، فیصلہ تمہارا نہیں وقت کا ہوتا ہے۔ یہ باتیں یاد آئیں اور خود بخود ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بھائی، وقت کیا کہتے ہو؟ میرے منہ سے نکلا۔ چند کپڑے ایک چھوٹے سوٹ کیس میں رکھے۔ بابا صاحب نے حلیے کے بارے میں فیصلہ فرما دیا تھا۔ شیونگ باکس اور سوٹ بالکل جدید تھے اور ان کے استعمال کی ہدایت تھی۔ بابا صاحب کے گھر کو خیر بات کہا اور سامنے والی سڑک پر پیدل چل پڑا۔ ذہن کو سلا دیا اور بدن کو رہنمائی سونپ دی۔ فاصلے طے ہوئے اور ہوش آیا تو ریلوے اسٹیشن پر تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کروں کہ پیچھے سے کسی نے قمیض کا پچھلا حصہ کھینچ کر مخاطب کیا۔ پلٹ کر دیکھا تو 10-11 سال کا ایک پیارا سا بچہ تھا جو کالی کالی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا ہوا تھا جس میں کالے رنگ کا ایک خوبصورت بٹوا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بٹوا پکڑنے کے لیے کہا اور میرا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھ گیا۔ یہ کس نے دیا ہے بیٹے؟ میں نے پوچھا تو بچے نے پیچھے اشارہ کر دیا۔ میری گردن بے اختیار پیچھے مڑ گئی۔ جس طرف بچے نے اشارہ کیا تھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں تو میں نے بچے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں بچہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دور دور تک دیکھا، لیکن بچے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ تب میں نے گہری سانس لے کر پرس کا جائزہ لیا۔ اس میں 3000 روپے تھے۔ ایک پاکستانی نوٹ بھی تھا جس پر لکھا تھا، رزق حلال عین عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیا رہنمائی ہے! بتا دیا گیا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رزق حلال کما کر پیٹ بھرنا ہے۔ میری کیا مجال کہ روگردانی کروں؟ آگے بڑھ کر ٹکٹ گھر کے سامنے پہنچا اور 1000 روپے کا نوٹ کھڑکی سے اندر کر دیا۔ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندر بیٹھے شخص نے ایک ٹکٹ اور 1000 کے نوٹ سے بقایا رقم ہاتھ میں تھما دی۔ ابھی ٹکٹ کو غور سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ پیچھے آ کھڑے ہونے والے شخص نے کندھے سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے کہا، جلدی ہٹو یار، ریل آ گئی ہے۔
میں ہٹ گیا۔ اسی وقت ایک ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر رکی تھی۔ میں نے تھوڑا سا ہٹ کر ٹکٹ کو دیکھا۔ آگرے کا ٹکٹ تھا۔ اس پر بوگی نمبر اور سیٹ نمبر لکھا ہوا تھا۔ ٹرین بھی یہی تھی جو آ کر رکی تھی۔ میں آگے بڑھ گیا اور مطلوبہ بوگی میں چڑھ گیا۔ بہت خوبصورت بوگی تھی۔ صرف چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ایک پروقار ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہندو ہے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین چل پڑی اور میں باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اچانک ایک چیخ ابھری اور میں چونک پڑا۔ بوگی کے دوسرے سرے پر کوئی چیخا تھا اور افراتفری مچ گئی تھی۔ لوگ گردنیں اٹھا کر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ صورتحال کا جائزہ لینے اس طرف چل پڑے جن میں میرے سامنے والا مسافر بھی تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ واپس آیا اور اپنی سیٹ کے نیچے رکھے ہوئے باکس سے کچھ نکالنے لگا۔ یہ فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ باکس لے کر وہ اسی طرف چلا گیا۔ اب مجھے بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ایک شخص کے بدن کے کسی حصے میں درد اٹھا تھا اور وہ کرب سے تڑپ رہا تھا۔ میرے سامنے والے مسافر نے باکس سے 2 انجیکشن نکالے اور سرنج تیار کرنے لگا۔ میں نے وہ انجیکشن دیکھے اور پھر اس شخص کو دیکھنے لگا جو درد سے تڑپ رہا تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے کسی کے جسم میں جھانکا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ یہ شخص جو انجیکشن مکس کر رہا تھا وہ اس تکلیف کو رفع نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میں نے اس کے باکس میں جھانکا تو اس میں وہ انجیکشن موجود تھا جو اس درد کے لیے اکسیر تھا۔ 1 منٹ، میں نے کہا اور وہ سب مجھے دیکھنے لگے۔ آپ اگر اسے وہ انجیکشن دیں تو یکدم فائدہ ہوگا۔ اسے دوسرا درد ہے۔ میں نے میڈیکل کی زبان میں اسے تھوڑا سا سمجھایا اور عمر رسیدہ شخص ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے اپنے بنائے ہوئے انجیکشن کی سرنج ایک طرف رکھ دی اور میرے بتائے ہوئے انجیکشن کو تڑپتے ہوئے شخص کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ صرف 2 منٹ کے اندر اس شخص کی حالت بہتر ہونے لگی تو میرے ہمسفر نے مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر وی ایم شکلا۔ میں نے خوش اخلاقی سے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنا نام بتایا، کامران مسعود۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ واقعی آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں اصل بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ آپ آگرہ جا رہے ہیں؟ جی۔ وہیں پریکٹس کرتے ہیں؟ نہیں، بس ایسے ہی سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے خاص انداز میں گردن ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ کیا کسی ڈاکٹر کی زندگی میں اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سیر و سیاحت کے لیے وقت نکال سکے؟ ہاں، ہوتی تو نہیں ہے لیکن نکالنی پڑتی ہے۔ آئیے بیٹھیں، اس نے کہا اور ہم واپس اپنی سیٹوں پر آ گئے۔ اپنا کلینک ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بس موبائل ڈاکٹر سمجھ لیں، میں نے کہا اور ہنس پڑا۔ وہ بھی میری بات سن کر خوب ہنسا تھا۔ پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، لیکن آپ کی تشخیص غضب کی ہے، میرا 30 سالہ تجربہ مار کھا گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر بولا، میرا اپنا کلینک بھی ہے اور سرکاری اسپتال کا CMO بھی ہوں، نام تو بتا ہی چکا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آگرے میں کہاں ٹھہریں گے؟ کسی ہوٹل میں۔ ارے، وہاں کوئی عزیز نہیں ہے؟ نہیں ہے جناب، ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں ہے؟ فلمی کہانیوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب میں کوئی خوبصورت ہیروئن نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ آپ کا انکل تو ہوں، انکل شکلا، اور مجال ہے تمہاری کہ تم کسی ہوٹل میں رہو۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ خوب ہنسا، پھر بولا، ایک ڈاکٹر سب سے بہتر جانتا ہے کہ ڈاکٹر کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے، یعنی انسانیت، جو سب سے بڑا دھرم ہے۔ اب تم میرے ساتھ رہنے سے انکار نہیں کرو گے؟ کیا کہوں اس بات پر؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ میں بتا سکتا ہوں کیا کہو، بتائیے۔ میں نے کہا، تم کہو انکل، میری مجال کہاں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ آگرے میں جمنا کے کنارے ڈاکٹر شکلا کی بے حد خوبصورت کوٹھی تھی۔ بہت سے لوگ اسے لینے اسٹیشن آئے تھے، جن میں کئی نوجوان لڑکیاں بھی تھیں، ہندی فلموں کی خوبصورت ہیروئنوں جیسی۔ کوٹھی آ کر میرا ان سب سے تعارف کرایا گیا اور پھر مجھے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ میں شروع ہی سے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ الفاظ گردش کر رہے تھے، ہمیشہ اپنے نفس اور اپنی خواہشوں کے خلاف عمل کرو، فیصلہ تمہارا نہیں وقت کا ہوتا ہے۔ اور وقت نے مجھے ڈاکٹر شکلا کے پاس پہنچا دیا تھا۔ گھر کے دوسرے لوگ بھی شکلا کی طرح خوش مزاج تھے۔ میں راج کنول ہوں، اپنے پاپا کی تیسری نمبر کی بیٹی، گھر میں سب سے زیادہ ایڈوانس اور تیز مزاج ہوں۔ ان سب نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے آپ سے باتیں کرنے کے لیے، ایک خوبصورت لڑکی نے کہا۔ 2 لڑکے اور 4 لڑکیوں کا گروہ اچانک میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ جی کنول جی، میں نے کہا۔ ڈاکٹر کامران، ہم 3 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے، یہ 2 ہماری کزن ہیں اور یہ دونوں بے وقوف بھی، اس نے دونوں لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اور تیسری بہن؟ میں نے پوچھا۔ سادھنا۔ لڑکی کے لہجے میں اداسی آ گئی۔ وہ بیمار ہو گئی ہے، ہم میں سب سے زیادہ ذہین اور پیاری تھی، لیکن اسے نظر کھا گئی۔
اوہ کیا بیماری ہے انہیں؟ بس جادو کر دیا ہے کسی نے۔ پاپا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں مگر ان کی سمجھ میں بھی سادھنا کی بیماری نہیں آتی۔ دماغ کے سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں دل میں ہنس پڑا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، واہ بابا صاحب، پھر ایک امتحان، پھر ایک ذمہ داری۔ فیصلے واقعی وقت کرتا ہے۔ پاپا بہت کم کسی سے متاثر ہوتے ہیں، آپ سے وہ بہت متاثر ہیں۔ ہم سب کو آپ کے بارے میں بہت سی ہدایتیں کی گئی ہیں۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ ایک بات پر مجھے حیرت ہے۔ وہ کیا؟ راج کنول بولی۔ آپ لوگ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، پھر ڈاکٹر شکلا ٹرین کے عام ڈبے میں سفر کیوں کر رہے تھے؟ مجھے وہ وہیں ملے تھے۔ دوسری بات پر مجھے حیرت ہے، راج کنول پھٹ سے بولی اور میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ اس میں سفر کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ میں اسی حیثیت کا حامل ہوں۔ ہر دھرم میں جھوٹ بولنا پاپ ہے، وہ بولی۔ میرا خیال ہے اپنے بارے میں سچ بول رہا ہوں۔ میں نہیں مانوں گی۔ کیوں؟ آپ کو دیکھ کر۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، غالب کو پڑھایا ہے آپ نے؟ وہ کہتا ہے نا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب۔ تو پاپا بھی ہمیشہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں۔ جہاز کا سفر انہیں بالکل پسند نہیں ہے۔ کہیں ملک سے باہر جاتے ہیں تو بڑی ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ ٹرین میں بھی وہ عام لوگوں کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح ان کا اصلی انسانوں سے واسطہ رہتا ہے۔ اعلیٰ درجے میں سفر کرنے والے لوگ نقلی ہوتے ہیں۔ شکلا صاحب خود اصلی انسان ہیں۔ میں نے راج کنول کے الفاظ سے متاثر ہو کر کہا، آخر پاپا کس کے ہیں؟ وہ ذرا اکڑ کر بولی۔ بہت دیر تک وہ سب میرے پاس رہے۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ڈاکٹر شکلا کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ دوسرے دن ڈاکٹر شکلا مجھے اپنے ساتھ سرکاری اسپتال لے گئے۔ وہاں کئی مریضوں کا معائنہ کرایا اور مجھ سے ان کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ طویل عرصے کے بعد یہ ماحول ملا تھا، دلی مسرت ہوئی۔ ڈاکٹر شکلا نے کئی ایسے مریضوں کے بارے میں مجھ سے مشورے کیے اور میں نے اپنی قوتوں سے کام لے کر ان کے مرض کی صحیح نشاندہی کی۔ ڈاکٹر شکلا نے ان میں سے کئی کے چارٹ میں ان دواؤں کا اضافہ کیا جن کا مشورہ میں نے دیا۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت متاثر ہیں۔ پھر وہ اپنے آفس میں آ بیٹھے۔ کچھ نروس سے تھے اور بار بار مجھے گھورنے لگتے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے اپنے گھر فون کیا۔ میں دوپہر کو گھر نہیں آؤں گا، کھانا کلینک بھجوا دیں، ڈاکٹر کامران میرے ساتھ ہیں۔ فون بند کر کے وہ بولے، 2 بجے ہم کلینک چلیں گے۔ اصل میں دوپہر کو میں گھر چلا جاتا ہوں۔ شام کو 6 بجے تک گھر پر آرام کرتا ہوں، پھر کلینک جاتا ہوں۔ باقی وقت دوسرے ڈاکٹر وہاں ہوتے ہیں۔ لیکن آج مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ میرا دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا۔ کچھ پوچھوں ڈاکٹر کامران؟ جی ضرور۔ آپ کون ہیں؟ ارے اس سوال کا میں کیا جواب دوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، آپ نے میری ساری زندگی کے تجربے کو شکست دے دی ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ناقابل فہم ہے۔ اگر میں ضعیف العقیدہ ہوتا تو آپ کو کوئی درویش، دیوتا یا اوتار سمجھتا۔ آپ نے جتنے امراض کی نشاندہی کی وہ بالکل ٹھیک تھی، ایک میں بھی تو غلطی نہیں کی، جبکہ میں نے ان کے بارے میں غلط اندازے لگائے تھے۔ یہ صرف میری خوش نصیبی ہے سر۔ میں نے کہا، نہیں یہ کچھ اور ہے۔ ایک درخواست کروں ڈاکٹر کامران؟ جی حکم دیجیے۔ صرف انسانیت کے نام پر ایک ڈاکٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت دیں۔ اگر کوئی بے حد ضروری کام نہ ہو تو میرے ساتھ قیام کریں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سے رہنمائی لوں گا جو واقعی آپ کی توجہ کے مستحق ہے۔ آپ نے مجھے بہت عزت دے دی ہے سر۔ میں نے کہا۔ ڈاکٹر شکلا نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ 2 بجے وہ اسپتال سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں کار میں آ بیٹھے۔ ڈاکٹر شکلا نے ڈرائیور سے کلینک چلنے کے لیے کہا۔ کلینک دیکھ کر ڈاکٹر شکلا کی حیثیت کا اچھی طرح احساس ہوتا تھا۔ کیا زبردست کلینک تھا! کئی ڈاکٹر اور نرسیں یہاں موجود تھے۔ بے شمار کمرے تھے جن میں مریض موجود تھے۔ ڈاکٹر کا آفس بھی بے حد خوبصورت تھا۔ کچھ دیر بعد گھر سے کھانا آ گیا اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر شکلا نے کہا، 2 مریضوں کو خاص طور سے دیکھنا ہے۔ آرام کرو گے یا انہیں دیکھیں؟ نہیں انہیں دیکھیں گے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ آؤ، ڈاکٹر بے تکلفی سے بولا اور ہم ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ بیڈ پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک معمولی سے کپڑوں میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شکلا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جے راج ہے۔ بہت عرصے قبل یہ وحشی درندہ تھا۔ تم نے پھولن دیوی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ہاں، اس کا دست راست تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر بہت کچھ کیا۔ پوری کہانی ہے اس کی۔ پھولن دیوی نے اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالے تھے جب جے راج کی ماں بیمار ہوئی اور کوما میں چلی گئی۔ اسے ساری دنیا میں صرف ماں سے محبت تھی۔ ماں نے اس سے ایک بار کہا تھا کہ اگر اس نے زندگی نہ چھوڑی تو وہ اس سے روٹھ جائے گی، اور وہ اس سے روٹھ کر خاموش ہو گئی۔ تب اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے اور ماں کو منانے میں لگ گیا۔ آج تک یہ ماں کے سرہانے بیٹھا اسے منا رہا ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ بھاری ہو گیا۔
میرے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی تھی۔ پھر میں نے کہا، پھولن دیوی تو کبھی کی ختم ہو گئی۔ ہاں، اور یہ ماں کا پجاری ہے، میں بھی ماں کا پجاری ہوں۔ اس رشتے سے میں نے اس کے لیے قانون شکنی کی اور قانون کو اس کے بارے میں کبھی نہیں بتایا، ڈاکٹر شکلا نے کہا۔